الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کا ایک ایسا شہر جس کو رب نے اتنا نوازا ہے، جیسے اللہ سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم میری کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے. یہ ملک اور اس ملک کا یہ شہر مری جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، یہ رب کی خاص عطا ہے. اس شہر پہ یہاں کے باسیوں کو، عباسی صاحب آ بیٹھے ہیں، آپ کی عظمت کو، غیرت کو سلام ہے کہ آپ ہنستے مسکراتے بغیر انوائٹ ہوئے آپ یہاں پہ شامل ہیں کہ میرا پشتون بھائی آ کے اس نے انویسٹمنٹ کی ہے، اس کی خوشی میں شریک ہوں. آپ نے جو عزت دی، اللہ آپ لوگوں کو عزت دے، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. دیکھیں، بات ہو رہی ہے کاروبار کی. آج کیا وجہ ہے کہ یہود و نصارہ آج دنیا کے 20 عمرہ، اس میں زیادہ تر ہندوستان کے اور یہودی ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں تجارت سنت نبوی ہے. امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تجارت کو رب نے برکت اور رحمت اور خیر عطا کی ہے. مسلمان نے جب تجارت سے منہ پھیرا اور غیروں نے تجارت کو اپنایا تو آج مسلمان پوری دنیا میں تمام نعمتوں کے باوجود دنیا کا تمام دنیاوی نظام اس وقت غیروں کے ہاتھ میں. ہم تجارت سے بھاگتے ہیں. ہم اگر آج میرے بھائی نے UAE کی مثال دی اور کوئی گلف کی مثال دے تو میں آپ کو ذرا تھوڑا سا آج، کیونکہ آج آپ کو کچھ دینا چاہ رہا ہوں. UAE میں، دبئی میں 7 ایک قسم کے ان کی اکائیاں ہیں. اس میں دبئی جو ہے اس کے پاس ایک طرف ریت ہے، ایک سمندر ہے. شارجہ اور ابوظہبی کے پاس تیل ہے اور بہت ساری چیزیں. دبئی آج پوری دنیا میں کیوں آج ایک مقام بنا گیا ہے؟ وہاں پہ ایمار اور نخیل، ان دونوں کے بیچ میں کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے. انہوں نے ریت اور سمندر کو ایسے کیش کیا کہ آج دنیا کے عمراء اکراس پوری دنیا میں وہاں پہ اپنا پیسہ لگانا چاہتے ہیں. تو آج آپ سنیں کہ میں بھی ایک زمانے میں امریکہ اور یورپ کے بڑے بڑے ملٹی نیشنلز کو دبئی میں انویسٹمنٹ کے اوپر ان کو پریزنٹیشنز دیتا تھا. تو the best investment on earth is on earth. دنیا میں جتنا بھی روزگار کاروبار ہے، میرے رب ذوالجلال کے فضل سے جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کو پہلے ماں کی، اور اس کو فیڈ کرنے کے لیے، اس کو دودھ پلانے کے لیے ماں کی ضرورت ہے. تو پہلے سانس لیتے ساتھ اس کو وہ چیز جس سے اس کے جسم میں طاقت آئے تو فوڈ، پھر اس کو ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو بچہ، اس کے لیے پانی، تو فوڈ اینڈ بیوریج انڈسٹری ہے. پھر وہ بچہ اس کے لیے، اس کو جسم کو ڈھانپنے کے لیے، اس کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے پیمپرز اور باقی، تو پھر گارمنٹس، ہوزری انڈسٹری. پھر وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک چھت کی ضرورت،
اور چت جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ کنسٹرکشن، ریئل اسٹیٹ. چوتھی چیز کمیونیکیشن، جس میں جہاز، ٹرین، گاڑیاں، رکشا، موٹر سائیکل اور اس چیز پہ آگے چلتے جائیں. تو دنیا میں سب چار چیزوں میں رب نے جو عطا کی ہے خاص، وہ ریئل اسٹیٹ میں ہے، کنسٹرکشن میں ہے. آج آپ دیکھ لیں دنیا، امریکہ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، میں ایک ملٹی نیشنل کو ہیڈ کرتا رہا ہوں. یہ میں نے کیوں کہا کہ وزیرستان کا وانا کا بیٹا اور وہ سفیر کہاں پہ؟ یوگینڈا میں. سوابی کا بیٹا ڈی پی او، کربوگا کا بیٹا آج کاروبار کر رہا ہے. وزیرستان کا دوسرا بیٹا یو اے ای پہ کام کر رہا ہے. فہد میرے شہر کوہاٹ کا بیٹا. یہ جو ہم نے سب کو یہاں پہ بلایا، ٹائم لگا، لیکن یہ میسج کیا ہے؟ میسج مری کو، پاکستان کے ایوانوں کو، پاکستان کے کی ڈیسیژن میکرز کو یہ میسج ہے کہ پشتون پاکستان کی غیرت تو ہے سو ہے، پشتون تو پاکستان کی بنیاد ہے تو ہے. 2611 کلومیٹر کے بارڈر سے 1979 نہیں، 47 سے پہلے یہ خون دیتا رہا ہے، ہر قربانی دیتا رہا ہے. یہ امن پسند ہے، یہ خیر مانگتا ہے. شاہین کو کیا ضرورت پڑی کہ کربوگا سے وہاں پہ سمانا ہے، وہاں پہ وہ تمام چشمے جات ہیں، وہاں پہ وہ انویسٹ کر سکتا تھا. اس کو سیکیورٹی، جان مال کا تحفظ. میرے کاروباری لوگ کیوں باہر پیسہ لے کے جا رہے ہیں؟ اور آج میں یہاں سے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جیسے میں نے مری کے غیرت مند پاکستانیوں کی تعریف کی، کاروبار کوئی بھی ہو، جب حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوگی اللہ کی پکڑ آئے گی. حرام اور حلال کی تمیز، اگلے کا مال کھا رہے ہو، برکت نہیں آئے گی، رسوا ہوگے. آج پاکستان کیوں پیچھے رہ گیا؟ حرام اور حلال کی تمیز. کوئی اگلے پر جبر کر کے اپنے آپ کو بدماش بنانا چاہتا ہے، کوئی جھوٹ بول کے اگلے کا حق مارنا چاہتا ہے، کوئی کسی کی حق حلال کی کمائی پر قبضہ کر لیتا ہے. تو آج میسج یہ ہے کہ خدا کے لیے خیبر پختونخوا پوری پاکستانی قوم میں حفیظ پاشا مجھے کہنے لگے، اور یہ پشتون بھائیوں سنیں، میں اردو میں مجبوراً تقریر کر رہا ہوں. حفیظ پاشا نے کہا کہ پورے پاکستان کی تاریخ کے ریمیٹنسز جو باہر 1 کروڑ پاکستانی اپنا حق حلال کا پیسہ پاکستان بیچتے ہیں، لیڈنگ رول پشتونز کا ہے. کیا وجہ ہے؟ کہ فاٹا کے قبائل، افغانستان کا پشتون، 4000 سال پرانی میری تاریخ ہے. ہر طرف سے مجھے مار پڑ رہی ہے، ہر طرف سے مجھ پر الزامات لگ رہے ہیں، پھر بھی وہ محنت کر رہے، سر نہیں جھکا رہا. یہ جو ابھی آپ کے سامنے ایک اور بیٹا جس کا کہا گیا کہ حج سے آیا ہے، یہ میں بھی بتا رہا تھا باسی صاحب، یہ جب کوہاٹ آئے تھے، یہ مینگل فیملی ہے پارا چرار سے، ان کے پاس اللہ کا آسرا تھا. ایک ماں تھی جن کی عظمتوں کو سلام. اس ماں نے ان کی ایسی تربیت کی کہ آج اللہ نے ان کو مالا مال کیا ہوا ہے، لیکن آج سی ہے. تو میں واپس آتا ہوں، کاروبار میں جھوٹ، دھوکہ، فریب اپنی بنیاد کو کھوکھلا کرنا ہے. میں اپنے بھائی کے لیے خدا گواہ نہیں آیا، میں ان کے والد صاحب کو اپنا بزرگ سمجھتا ہوں، اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھتا ہوں. میں اس لیے آیا ہوں کہ میرا کوہاٹ کا کاروباری، میرا خیبر پختونخوا جنوبی اضلاع کا کاروباری، اس کے ساتھ شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملاؤں اور کھڑا ہوں اور اس کو یہ بتاؤں کہ صوبہ ہو یا وفاق ہو، آپ کے جان و مال کو یقینی بنانا، آپ کے انویسٹمنٹ کو یقینی بنانا ہمارا کام ہے. اور انشاءاللہ باذن اللہ اگر کسی کے ذہن میں سیاست کی بات نہیں کروں گا کہ میں پاکستانی ہونے کے ناطے آیا ہوں. یہاں پہ سب پارٹیوں کے، اور آج میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے آج روحانی خوشی اس لیے ہوئی ہے کہ ہنگو اور کوہاٹ
کا ایک MLA ہوتا تھا. آج میرے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے یہاں پہ جن کے آگے میں مجھے میرا بولنا بھی نہیں بنتا. یہ میرے والد صاحب کے وہ قیمتی اثاثہ ہیں جن پر میں فخر کرتا ہوں. تو میں آج آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ جو پاکستان کے فالٹ لائنز پہ کام کر رہے ہیں, وہ لوگ جو پاکستان کے اوپر جگہ سائی کر رہے ہیں, وہ سن لیں. پاکستان ایک غیرت مند قوم ہے. پاکستان کے قوم کے سپوت اگر امریکہ اور یورپ میں پاک جھنڈے گاڑ سکتے ہیں, ہمیں صرف حلالی لوگ چاہیے. وہ لوگ جو بیوروکریٹس ہیں, وہ لوگ جو سرکاری افسران ہیں, وہ لوگ جو FBR, ایکسائز, ٹیکسیشن میں یا پولیس میں یا سیاست میں یا اقتدار میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سن لیں کتنا جیلو گے آرام کر کے. آنے والی نسلیں تمہیں تھوکے گی بھی نہیں. تمہاری اولاد بد کردار ہوگی, بیمار ہوگی, تمہیں عزت اور سکون نہیں ملے گا. آئے آج عہد کریں کہ ہم نے سچ بولنا ہے, حلال کمانا ہے, حلال کھلانا ہے, دھوکہ نہیں دینا. پھر دیکھیں اس مٹی کو عروج ملتا ہے نہیں ملتا. یاد رکھیں, اس پہ میں ختم کرتا ہوں. میں یورپ اور امریکہ جاتا ہوں. یورپ میں 365 دن میں 300 دن بادل ہوتے ہیں, مسٹی ویدر ہوتا ہے, برف ہوتی ہے. فصل ان کی نہ گرتی ہے نہ ٹوٹتی ہے, فصل خراب نہیں ہوتی. میں بڑا پریشان سوچتا رہا. پوچھا میں نے کہ کیا وجہ ہے. انہوں نے کہا کہ جہاں پہ انصاف ہو وہاں کی ہر چیز کی حفاظت رب کرتا ہے. تو آج یہاں پہ قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, بزرگ اور جوان بھی بیٹھے ہیں. پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہماری بنیاد ہے ایمان کا. ایمان کی بنیاد کی بیس لائن ہے احترام انسانیت, سب کی قدر کریں. اور پھر آخر میں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی وجود کو بھول گئے. ہم اپنے ہیروز کو اون نہیں کرتے, ہم غیروں سے متاثر ہوتے ہیں. مجھے فخر ہے اپنے کوہاٹ کے مقامی وہ لوگ جنہوں نے ہم درے سے مائیگریٹ کر کے آئے. مجھے فخر ہے ہنگو کے ہر ولیج کاؤنسل, ہر UC کا. مجھے اسی طرح بنو لکی ٹانگ دیائی خان, اسی طرح کرک, اسی طرح FR پشاور, درادم خیل جواکی, FR بنو لکی ٹانگ دیائی خان, نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, کرم ایجنسی, اور ایجنسی, پورا خیبر پختونخوا, پورا پنجاب کا ایک ایک محلہ, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, سندھ, بلوچستان, اسلام آباد ٹیریٹری. یہ دھرتی ماں ہماری ماں ہے. اور وہ کاروباری جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دبئی جا رہا ہوں, او جی میں نے یہاں نہیں رہنا, میری انویسٹمنٹ سیکیور نہیں ہے. ماں ICU میں ہو, ماں تکلیف میں ہو, اور بیٹا ماں سے دور ہو, تو اس کی آخرت کا کیا حال ہوگا وہ رب جانے اور وہ جانے. ملک تکلیف میں, تم یہاں سے پیسہ لے کے جا رہے ہو کہ میرا پیسہ محفوظ ہو, تم ذات کی سوچ رہے ہو. پاکستان کی سوچو, ظالم کے خلاف کھڑے ہو, ایک آواز بنو. یہ سارے منافقین خود بخود دیر ہو جائیں گے. انسانیت پاکستان شاہین آئی زندہ باد پائندہ باد. تھینک یو سو مچ.